اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے جو گرامر کی جو کلاسز چل رہی ہیں اس میں آخری فعل، ثلاثی مجرد کا آخری فعل باب استغفرا، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کی پریکٹس بھی ہوگی اور اس کے اندر جو مزید افعال ہیں وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ تو آج چلتے ہیں آج کی آیہ مبارکہ کی طرف۔ سورہ الزمر آیہ نمبر 55 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب موت کی شکل میں آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکماً فرما رہے ہیں کہ اتباع کرو، اور اس سے پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں بھی اتباع کا ذکر ہوا۔ تو اتباع جب تک نہیں کریں گے اس قرآن کی تو ہمیں اس زندگی کی جو برکتیں ہیں، اس زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں آئے گی۔ اور پھر اتباع کرنے سے کیا ہوگا کہ پورا کا پورا معاشرہ جب اتباع کر رہا ہے اور پورا معاشرہ قرآن کے اتباع کرتے ہوئے معاشرے میں جو تعلیمی نظام ہے، معاشرے میں جو معاشرتی نظام ہے اور اس کا جو معاشی نظام ہے اور پھر اس کے عدالتی نظام ہے اور پھر اس کا جو حکومتی نظام ہے، وہ اللہ کی اتباع کے ساتھ ہوتا ہوگا اور ہو رہا ہوگا، تو پھر اس معاشرے کے اندر ہم جو برکتیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ اس کی برکتیں تو ہم نے دیکھی نہیں، صرف کتابوں میں پڑھی ہیں، مدینہ کی زندگی کتابوں میں پڑھی ہے، وہاں کی جو برکتیں ہیں وہ پھر ادھر ہی رہ گئیں، کیونکہ ہم اس قرآن کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے نظام کو ہم نے اپنایا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ اس نظام کو اللہ تعالیٰ پورے زمین پہ نافذ کرے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ وہ دور آئے گا کہ جب یہ ہر گھر میں پہنچے گا اللہ کا پیغام اور یہ نظام جو ہے پوری زمین پر رائج ہوگا۔ تو اس کے رواج دینے میں آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بھی نام اس میں شامل ہوگا۔ جو لوگ اس کلاس میں جڑ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے جو ہے اپنی آخرت سنوار رہے ہیں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا نام بھی اس کار خیر میں شمار ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کا جو باب ہے استغفرا۔ باب استغفرا جو ہے اس کا جو اصل نام ٹریڈیشنل نام ہے استفعال، باب استفعال۔ تو اس کو آسان کرنے کے لیے اس کا نام استغفرا دیا، کیونکہ اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے استفعلا کے وزن پہ استغفرا ہے۔ استفعلا یستفعلو، اس باب کے افعال میں طلب کرنے کی خواہش اور خواہش کرنے کی خواہش، یعنی چاہنا اور چاہنے کی کا معنی پایا جاتا ہے۔ طلب کرنے کی خواہش ہو، کسی چیز کو چاہنے کی خواہش ہو یا کسی چیز کو اختیار کرنے کی خواہش جو دل میں پیدا انسان چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، وہ مفہوم اس کے اندر موجود ہے۔ اور دیکھیں استغفرا، اور یہ جب غفرا ثلاثی مجرد 3 حروف ہی پڑھیں گے تو غفرا ہے، اور اس میں الف، سین اور تا 3 حروف کا اضافہ کرنے سے یہ مزید فی بنا، تو غفرا کا مطلب ہے اس نے بخشا، لیکن استغفرا کا مطلب بن جائے گا اس نے بخشش طلب کی۔ ٹھیک ہے، جب حکم آتا ہے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ سے بخشش چاہو، تو استغفرا میں چاہنے کا مفہوم ہے۔ استنصرا، نصرہ اس نے مدد کی، استنصرا
کا معنی ہوگا اس نے مدد طلب کی. ٹھیک ہے. استعجلا اس نے جلدی کی خواہش کی. عجلہ جلدی ہے اور استعجلا اس نے خواہش کر کے جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کام جلدی ہو جائے. استسمع سمع اس نے سنا، اسمع اس نے سنایا، لیکن استسمع اس نے سننے کی خواہش کی. ٹھیک ہے. تو یہ اس باب کی خصوصیات ہیں. چلتے ہیں آج استغفرہ کا جو اس کے پیٹرن میں سیغے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں. ماضی غائب واحد میں استغفرہ اس نے بخشش مانگی واحد کے لیے، جمع کے لیے استغفرو ان سب نے بخشش مانگی. اور ماضی حاضر واحد کے لیے استغفرتا تم نے بخشش مانگی، اور جمع کے لیے ہوگا استغفرتم تم سب نے بخشش مانگی. اور متکلم واحد استغفرتو میں نے بخشش مانگی. استغفرتو جمع کے لیے استغفرنا ہم سب نے بخشش مانگی. مضارع واحد غائب یستغفرو وہ بخشش مانگتا ہے، اور مضارع غائب جمع کے لیے یستغفرون وہ سب بخشش مانگتے ہیں. مضارع حاضر واحد کے لیے تستغفرو تم بخشش مانگتے ہو، اور جمع کے لیے ہوگا تستغفرون تم سب بخشش مانگتے ہو. اسی طرح مضارع متکلم واحد کے لیے استغفرو میں بخشش مانگتا ہوں، نستغفرو ہم سب بخشش مانگتے ہیں. اور استغفرو میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں. امر میں واحد کے لیے استغفر بخشش مانگ، اور جمع کے لیے ہوگا استغفرو سب بخشش مانگو. اور نہیں کے لیے واحد کے لیے لا تستغفر مت بخشش مانگ، لا تستغفرو سب مت بخشش مانگو. مستغفر یہ فاعل ہے اور اس کا مفعول بنے گا مستغفر، اور مصدر ہوگا استغفار. مذکر اور مؤنث واحد غائب کی ضمیر لگانے سے ہوا استغفرا اس ایک نے بخشش چاہی، ہیا استغفرت اس ایک عورت نے بخشش مانگی. مضارع میں واحد غائب کے لیے ہوا یستغفرو وہ بخشش مانگتا ہے، اور فیمیل یعنی مؤنث غائب کے لیے مضارع ہیا تستغفرو وہ ایک عورت بخشش مانگتی ہے یا مانگے گی. اسی طرح دیکھیں حاضر مضارع واحد حاضر انت تستغفرو تم ایک بخشش مانگتے ہو، اور یہاں پہ ہیا کے ساتھ اسٹار لگا ہیا تستغفرو تم وہ ایک عورت بخشش مانگتی ہے یا مانگے گی. اور یہ دو افعال مزید جو آپ کو پریکٹس کے لیے دیتے ہیں، استغفرہ کے وزن پہ استعجلا آپ نے خود بنانا ہے، استعجلا کی ساری گردان اور استکبرہ کی بھی ساری گردان آپ خود بنائیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں استغفرہ کی پریکٹس کے لیے. جناب صبار صاحب ہمیں استغفرہ کی پریکٹس کروائیں گے. جی صبار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عربی میں کرتے ہیں. استغفرہ اس نے بخشش مانگی، استغفرو انہوں نے بخشش مانگی، استغفرتا آپ نے بخشش مانگی، استغفرتم آپ سب نے بخشش مانگی، استغفرتو میں نے بخشش مانگی، استغفرنا ہم نے بخشش مانگی. یستغفرو وہ بخشش مانگتا ہے، یستغفرون وہ سب بخشش مانگتے ہیں. تستغفرو تم بخشش مانگتے ہو، تستغفرون تم سب بخشش مانگتے ہو. استغفرو میں بخشش مانگتا ہوں، نستغفرو ہم بخشش مانگتے ہیں. استغفر بخشش مانگ، استغفرو سب بخشش مانگو. لا تستغفر مت بخشش مانگ، لا تستغفرو تم سب بخشش مت مانگو. مستغفر بخشش چاہنے والا، مستغفر جس کو بخشش چاہی گئی. استغفار بخشش چاہا. ہوا استغفرہ
وہ اس ایک مرد نے بخشش مانگی. ہی تستغفرت، ہی استغفرت، استغفرت، ہی استغفرت، وہ ایک عورت بخشش مانگتی ہے. ہوا تستغفر وہ یستغفر، وہ ایک مرد بخشش مانگتا ہے. ہی تستغفر، وہ ایک عورت بخشش مانگتی ہے. انت تستغفر، ہی تستغفر. جزاکم اللہ خیراً. یہ تھے حافظ صبار صاحب جو ہمیں استغفار کی پریکٹس کروا رہے تھے. حافظ صبار صاحب یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور اب یہ گرامر بھی سیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ رہ کے، اور بڑی یعنی کہ محبت سے آتے ہیں، سیکھتے ہیں. اور جب یہ اس انداز میں اب گرامر سیکھنے کے بعد جب یہ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کیا بات ہوگی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید آگے بڑھائے. تو استغفرہ کے وزن پہ دیکھیے مزید چند افعال میں آپ کے پریکٹس کے لیے دیتا ہوں. استغفرہ یہ ثلاثی مجرد میں غفرہ تھا، غین فا اور را 3 حروفی، اور اس میں 3 حرف جو ہے بڑھا دیے، الف سین اور تا، تو یہ بن گیا استغفرہ. مزید فی کا فعل. ماضی مضارع اور امر میں اس میں مزید چند افعال آپ کے لیے پریکٹس کے لیے. استعجل یستعجلو، استعجل. استکبر یستکبرو، استکبر. استہزا یستہزیو، استہزی. استجاب یستجیب، استجب. استطاع یستطیع، استطع. ٹھیک ہے جی، یہ چند الفاظ. اور اسی کے ساتھ ہمارا سلوگن جو ہے وہ، اسی کے ساتھ ہمارا جو سلوگن ہے ہماری کلاس کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے گرامر کے سارے جو کورس پورا تھا تقریباً کور کر لیا. اور آج ہمارا یہ باب استغفرہ، باب جو مزید فی کے افعال ہیں اس میں سے آخری تھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف جائیں گے. تو آج ہماری ایک اور خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان میرے استاد محترم یعنی استادوں میں سے ہیں جناب ظہور احمد صاحب. جی ظہور احمد صاحب ہیں، اور یہ الحمدللہ چودھری ظہور احمد جو ہیں ہمارے مربی بھی ہیں، اور میرے ساتھ تو الحمدللہ ان کا ہمیشہ سے بڑا شفیق رویہ رہا ہے. کیونکہ جب ہم نے گرامر کی کلاس ان کو پڑھانے کا جہاں پہ موقع ملا انہوں نے مجھے آگے کیا کہ تم پڑھاؤ. تو الحمدللہ اس سے یہ ہے کہ مجھے کانفیڈنس آیا اور میں نے بہت کچھ سیکھا، اور جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں. تو آج جناب ظہور صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے کلاس میں موجود ہیں. ان سے ہم چند ہدایات لیں گے اور دعا کے ساتھ اختتام کریں گے، کیونکہ ہمارا گرامر کا کورس ختم ہو گیا. تو چلتے ہیں جناب ظہور احمد صاحب کی طرف. تو ہمارے لیے چند کلمات جو ہیں وہ فرمائیں اور دعا کے ساتھ اختتام کریں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور پھر کوشش کر رہے ہیں کہ آگے اس کو سکھائیں. بڑا عظیم کام ہے جو آپ بھائی کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کام میں لگے. اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ شاہد بھائی کے لیے
جس نے ماشاءاللہ گاہے بگاہے ان کورسز کا انتظام کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کر چلے. اور یہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اپنے اس یوٹیوب کے ذریعے سے اپنا گروپ بنا کر اور اس طرح سے اس کو ڈیزائن کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ایک محدود دائرے تک جو ہے وہ خبر کے چند لوگوں کے لیے تھا. اب سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ ایک پیغام ہے ہمارا کہ بہترین لوگوں میں ہم شامل ہیں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن سیکھتا ہے نا، قرآن کو سیکھ کر آگے پہنچاتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقام جو ہے وہ لے جاتے ہیں. قرآن کا ماہر جو ہے وہ بڑے ہی عظیم فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، بڑے ہی نیکوکار جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کو فرمایا قُل رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور وہ اضافہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کا اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے سارے علوم کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد اور کوشش کرنے کا پیغام ہے اس دعا کے اندر. یہ ہماری جو گرامر کی کلاس ہے جس کو ہم قرآن گرامر کہتے ہیں، یہ یقین کریں ذریعہ ہے قرآن مجید کو سیکھنے کا. اس کے بغیر بھی قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھی ہوں گی اور سنی ہوں گی. میں نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ شغف تو شروع سے ہی تھا. قرآن مجید پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ناظرہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر شوق پیدا ہوا کہ اس کا ترجمہ پڑھوں. ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، تفہیم القرآن پڑھنا شروع کر دی. لیکن یقین جانے کہ مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا قرآن مجید کو پڑھنے کا اور ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا جب تک میں نے اس کی گرامر نہیں سیکھی. 2004 میں مجھے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، یہاں سعودی عرب میں آ کے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ایسا ماحول جو ہے وہ بہت ہی کم ملتا ہے. مساجد میں لوگ جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ناظرے کی حد تک یا حفظ کر لیتے ہیں. جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ ترجمہ سیکھ لیتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، وہاں پر وہ گرامر بھی سیکھ لیتے ہیں. لیکن زندگی کے اندر جو مزہ آتا ہے نا بندے کو خود سیکھ کر آگے پھر پڑھ کر اس کو پھیلانے کا، وہ میں نے یہاں آ کر دیکھا. یہاں پر والنٹیئر کلاس ہو رہی ہیں جیسے یہ ہو رہی ہے. طبہ میں ایک ایسے ہی کلاس ہوتی تھی جس کے کرنے والے جو تھے ٹیچر ہمارے اعظم صدیقی صاحب تھے، انڈیا سے ان کا تعلق تھا. میں نے وہاں سے آغاز کیا، چونکہ سعودی عرب میں آ کے یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ عرب ملک ہے، یہاں پر اگر عربی زبان سیکھ کر نہ جائیں تو لگتا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے. تو شوق پیدا ہوا، وہاں پر جا کے میں نے عربی زبان سیکھنا شروع کی. ویسے وہ زبان جو ہے نا گرامر بڑی ٹف سمجھاتے ہیں. وہ سمجھے یہاں پر تو ہم 6 سیغے کرتے ہیں نا ماضی کے اور 6 مضارع کے، وہ پورے سیغے کرواتے ہیں جتنے بھی جو ہیں فعل ماضی کے، پورے مؤنث کے اور مذکر کے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تثنیہ کا سیغہ بھی، وہ پورے جو ہے وہ سیغے کرواتے ہیں. وہاں سے ہم نے اس کو سیکھا اور پوری جو ہے وہ ٹف گرامر جو ہے انہوں نے ہمیں سمجھائی. اور پریکٹس کے لیے جو ہے وہ اتنا ہوم ورک دیا کرتے تھے کہ آج میرا خیال ہے ہم 1 یا 2 شیٹ دیتے ہیں نا، وہ کرنا مشکل ہوتا ہے پورے ہفتے میں. ہمارے پاس بھی ہفتہ ہی ہوتا تھا، وہ بھی جمعے والے دن کلاس ہوتی تھی لیکن رات کے ٹائم میں. وہ تقریباً جو ہے وہ 20 25 جو ہے وہ پیجز ہوتے تھے جو ہم نے پریکٹس کے لیے دیا کرتے تھے اور کر کے لے جانا ہوتے تھے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. ایک تو جو ہے وہ عربی کو لکھنا جو ہے وہ ہمیں سمجھ آیا، اس کے بعد اس کو پڑھنا جو ہے وہ سمجھ آیا، اس کے بعد قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، پھر الفاظ کو سمجھنا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہے وہ کام تھا جو ہم نے اس گرامر کے ذریعے سے سیکھا. تو جیسے میں نے کہا کہ گرامر ایک ذریعہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا. جیسے ہر زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے قواعد کو، اس کے ضوابط کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے قواعد اور اس کے جو ہے وہ اصولوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آپ جتنے مرضی ترجمے اور تفسیر پڑھ لیں، یقین کریں سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ آ بھی جائے تو وہ مزہ نہیں آئے گا جب تک مجھے خود نہیں پتا کہ غافرہ سے استغفرا کا معنی جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ہے وہ لفظ کس طرح سے بنا ہے. تو پھر آج جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا
پھر اس کے بعد میں اپنے اس استاد محترم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو نہیں بھولوں گا، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ یہ پیٹرن دیا، جنہوں نے ہمیں اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا کہ ہماری باڈی جو ہے وہ جس طرح سے کام کرتی ہے اسی طرح قرآن کی زبان کو بھی ہم اسی طرح لے کر چلیں۔ پھر ان اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کام جو ہے وہ شروع کیا، سیکھا اس کو، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے جسم سے جو ہے اس کا جس طرح سے الفاظ ہے اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ بولنے کی اور پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ باقی قرآن مجید جو ہے وہ بڑی عظیم کتاب ہے، جو بندہ اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، جو اس کی طرف پلٹ آتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ علم کی اصل جڑ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آئی۔ میں آپ کو ایک کوٹیشن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جدید اور قدیم علوم کی پوری لائبریری اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ بٹھا لی، جذب کر لی، لیکن جب میں قرآن کی طرف واپس پلٹا تو مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ ساری جو ہے وہ علوم کی جڑ تو یہ قرآن ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں انہوں نے کتنا کچھ جو ہے وہ پڑھا ہوگا، لیکن آخر کار وہ کہتے ہیں جب میں قرآن کی طرف واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ علم کی اصل جڑ جو ہے وہ یہ قرآن ہے، جس میں تمام علوم کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے اوپر لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ لگا دیں، پوری پوری زندگی ایک ایک فلسفے کو حل کرنے کے لیے لگائی، قرآن مجید نے ان کو ایک ایک دو دو آیتوں میں حل کر کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مفکر اور مفسر جو ہیں اور بڑے بڑے فلسفی جو ہیں وہ مجھے ان کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ ترس آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ان ایک ایک گتھی کو سلجھانے کے لیے لگا دی، قرآن مجید نے اس کو ایک ایک دو دو آیتوں میں جو ہے وہ حل کر کے رکھ دیا۔ آخر میں جا کر کہتے ہیں یقین جانے کہ جو قرآن ہی شاہ کلید ہے، جس کو جو ہے وہ ماسٹر کی کہتے ہیں، جس زندگی کے مسئلے کے اوپر اس کو لگاتا ہوں وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اندر جو مسائل بھی درپیش ہوں ہم اس کا حل قرآن مجید سے ڈھونڈیں، خود سیکھیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور ان کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرنے کی جد و جہد اور کوشش کریں، پھر اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ چھا جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے اس قرآن کو سیکھنے کا اور آگے جو ہے وہ پھیلانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔